لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخير الناس أحسنكم أخلاقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو رشد و ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب نصیب فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہر موقع پر اور ہر سچویشن میں الگ الگ انداز میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی ایسی کتاب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی کہ جس کتاب میں اس قوم کی رہنمائی کے لیے ہر سچویشن کے اعتبار سے تمام احکام موجود ہیں۔ یہ واحد قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز سے لے کر استنجا اور بیت الخلاء تک کے تمام طریقے بتلائے۔ اگر قرآن کریم میں کھلے طور پر آپ کو نظر نہ آئے تو احادیث اس کی رہنمائی کرتی ہے، اگر احادیث کے اعتبار سے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو امت کے علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جب امت کا وہ انسان جو قرآن کریم کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی قرآن کریم کو نہ سمجھ سکے تو احادیث سے سمجھے گا، اگر احادیث سے بھی نہ سمجھ پائے تو امت کے مخصوص علماء کرام سے وہ دین اور شریعت کو سمجھ جائیں گے۔ یورپ میں 3 لوگوں نے مل کر ایک کمیٹی گٹھن کیا اور ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ لیا تھا کہ کیوں اس دنیا میں جو اختلافات ہیں اسے ختم نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کا جو اسکالر ہے اسے بلایا جائے اور ان سب کو ایک ساتھ بٹھا کر کچھ سوالات کیے جائیں جس سے پتہ چل جائے کہ کیا یہ اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ امت کے اختلافات کو ختم کر دیے جائیں، دنیا میں جو اسلام اور یہودیت اور عیسائیت اور مختلف کلچرز سے متعلق اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس موقع پر ان لوگوں نے 3 مذاہب کے لوگوں کو بلایا، یہودی کے ایک انسان کو، عیسائی کے ایک انسان کو اور امت کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص امتی کو۔ یہ تینوں حضرات جب وہاں بٹھائے گئے تو سوال کیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی امت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، اور یہودیت سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے۔ کیا یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایک مذہب بہتر ہو اور باقی والے اسی مذہب کی اتباع کرنا شروع کر دیں؟ تو ایسے موقع پر سوال ہوا عیسائی سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے چونکہ ہمارا تعلق ہے، اس بنیاد پر ہمارا مذہب بالکل سچا ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ یہودی نے سوال کا جواب دیا کہ چونکہ ہمارا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، ہم ایک نبی سے جڑے ہوئے ہیں، اس بنیاد پر ہمارا مذہب بہتر ہے۔ اور مسلمان نے جواب دیا کہ چونکہ ہمارا مذہب اللہ کے رسول نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اس بنیاد پر ہمارا مذہب صحیح ہے۔ چنانچہ اس بینچ نے ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اگلا سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ ساری باتیں نبی سے تعلق رکھنے والی بے دلیل ہیں، سب کوئی جانتا ہے کہ مسلمان کا تعلق رسول اللہ سے ہے،
یہودی کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، عیسائیوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی اور یہ بتلاؤ کہ آج کا دور جو اب چل رہا ہے یہ دور کس نبی کا ہے، دلیل سے ثابت کر کے بتلاؤ۔ اب عیسائی خاموش، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی خاموش، اس بنیاد پر کہ ان کے نبی پاک کے پاس جو کچھ بھی معجزات تھے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تک موجود تھے، نبی چلے گئے ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ماننے والوں میں سے کسی کے ہاتھ میں آج دے دیا جائے تو کیا وہ اس عصا کے ذریعے سے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ اس کی امت کے کسی فرد کو حاصل ہو جائے تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نظر آئے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا امتی کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والا رسول، پہلے آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دور تب تک تھا جب تک وہ موجود تھے۔ اگر ان کا دور آج بھی ہوتا تو ان کا کوئی معجزہ اس دنیا میں ابھی بھی نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ گئے، ان کا معجزہ بھی ساتھ میں چلا گیا، ان کا دور بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بھی جڑا ہوا ہے، ہمارا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی ان کا معجزہ ایک گرداں کرتا ہوا نظر آتا ہے، گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر گھر میں نظر آتا ہے، ہر دل میں نظر آتا ہے۔ وہ ہے قرآن کریم کا معجزہ۔ اٹھایا اس کتاب کو اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، وہ دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس دور میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اس لیے یہ دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے معجزے کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل بھی ہمارا دور تھا، آج بھی ہمارا دور ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے تفسیر کے تحت ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آخری سانس تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں قائم رہے گا، قیامت بھی نہیں آئے گی اور قرآن کریم کا معجزہ بھی کبھی ختم نہیں آئے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ عظمت نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے، عظمت نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے، اور در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، آقا کے در پہ آئے سلطان ہو گئے، آقا کے در پہ آئے سلطان ہو گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس دور میں بھی معجزہ موجود ہونے کے اعتبار سے اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ تو ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس کا آج بھی دور چل رہا ہے اور قیامت تک اسی کا دور چل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو دو ایسی باتیں بتلانا چاہتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اپنے دل میں جگہ دے لینے کے بعد فرمایا کہ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی بصورت نماز فرض ہے، بصورت نماز اللہ کی بندگی فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو ہم اگر سمجھنا چاہیں،
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 20-25 ہزار روپے کی جاب کرنے والا انسان جب اس کا آقا اسے پکارتا ہے، جب اس کا سیٹ اسے پکارتا ہے، جب اس کا ذمہ دار اسے پکارتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کی پہلی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 20-25 ہزار کی نوکری، یہ 20-25 ہزار کا جاب جو ہمیں قدرت کے انداز میں ملا ہوا ہے، کہیں اس سے ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ آپ یاد رکھو کہ ایک سیٹ کے 20-25 ہزار روپے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد اور اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کے لیے ذریعے معاش تلاش کرنے کے لیے ان کی ایک آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، کیا ہمارے کانوں میں جو نہیں رینگتی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مسجد سے 5 مرتبہ جو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے وہ جاب دی تھی جس کے لیے ہم ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، جس نے ہمیں تندرستی دی، جس نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی، اس بادشاہ کی طرف سے اس کے گھر سے 5 مرتبہ آواز دی جاتی ہے، اور ہم اور آپ ایک مرتبہ بھی اپنے کانوں کو، اپنے دل کو یہ سمجھاتے نہیں ہیں کہ اللہ نے پکارا ہے، جس کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے کہا کہ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ قیامت کی وہ خوفناک اور ہولناک مناظر کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کپڑوں سے بالکل بے غرض ہو جائے گا، ان کے باڈی پر، ان کے جسم پر کوئی ایک کپڑا نظر نہیں آئے گا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہمیں ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ اس وقت ہمارے دماغ اور ہمارے مائنڈ کو مات مل جائے گی، وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اپنے انجام کی اتنی فکر ہو رہی ہوگی کہ اس وقت ایک دوسرے کی حالت اور کیفیت کو کوئی دیکھتے ہوئے یہ ادراک نہیں کر سکے گا کہ کون سا انسان کس حالت میں نظر آ رہا ہے۔ اس خوفناک اور المناک اور ہولناک منظر سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہے تو فارسی میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ قیامت کا وہ ہولناک منظر جو کہ جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا، جان کو ہلاک کرنے والا منظر ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے موقع پر فرمایا کہ سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر کسی کو ہوگا تو فرمایا کہ جاں گداز بود اولی پرشی سے نماز بود، اس خوفناک اور المناک منظر کے موقع پر سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے نماز کا سوال کریں گے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن اولاد کے لیے ہم کماتے ہیں، جس بیوی کے لیے ہم کماتے ہیں، پہلے ان کا سوال ہونا چاہیے کہ ان کے لیے تم نے کیا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، حقوق اللہ پہلے ہے، حقوق العباد بعد میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی بشکل نماز ہم پر اولین فریضہ اور لازمی ہے۔ اگر ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد رہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے کیا جائے گا تو نماز کا سوال کیا جائے گا۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کے اعمال ہمارے بہتر ہوں گے تو سارے اعمال میں نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں ہم کمی کر گئے اور ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا چونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر ایسے موقع پر فرمایا کہ دوسرے معاملات کا جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اما عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ
آؤ تمہیں ایک دعا سکھلاؤں۔ اما عائشہ نے فرمایا فداک ابی و امی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکھلا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پڑھو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور دوسری دعا میں یوم القیامہ کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرمائیے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ وہ ہولناک منظر وہاں پر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دوستو اس خوفناک اور المناک منظر سے حفاظت چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اپنی زندگی کو نمازوں سے سجانا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اور آپ وعدہ کریں کہ ہر وقت اپنی نمازوں کا خیال کریں گے، ہر وقت اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کریں گے۔ جب یہ چیز ہمارے زندگی میں آ جائے گی تو ہماری زندگی کی پٹری شریعت پر آنے میں بالکل آسانی کے ساتھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر موقع پر تمام چیزوں کی نصیحت جہاں موجود ہوتی تھی وہاں نماز کی نصیحت ضرور موجود ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن ایک نقشہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے بیان فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نیک نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، ان کے سر پر ٹوپی تھی، ان کا لباس اسلامی لباس تھا، رہن سہن اچھا تھا لوگوں کے ساتھ، ساری چیزوں کے باوجود ایک جنتی انسان اس انسان کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس سے سوال ہوگا کہ اے بھائی تم نے تو زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے تھے، پھر کیا بات ہوئی کہ تم جہنم کی طرف روانہ ہو گئے؟ تو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ او بھائی میں زندگی میں سب کچھ کیا تھا لیکن حقوق العباد جو بشکل نماز ہم پر، حقوق اللہ جو بشکل نماز ہم پر فرض تھا، ہم اس کے ادا کرنے میں عاجز و قاصر رہ گئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، گویا کہ عملاً ہم نے قیامت کے اس خوفناک اور المناک منظر کو ٹھکرایا تھا، اس کو جھٹلایا تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، آج کسی کی شفاعت میرے لیے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو میں نے کہا کہ پہلی بات میں نماز کے شکل میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں آپ کو سب سے اونچے مرتبے پر رکھنا چاہتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے اور روک لیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نمازوں کی پابندی کے باوجود گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، برائیوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، تو اگلا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیلیٹ کا بتلایا، توبہ کا بتلایا کہ اگر نماز کے وقت میں اللہ تعالی کے ساتھ تمہارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور نماز کے بعد باہر جانے کے بعد دوسری زندگی میں تمہاری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت حنظلہ نے کہا تھا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم باہر کی زندگی میں جاتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ گویا ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو خوف محسوس مت کرو، خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں بھی کہتا ہوں کہ جب نماز کے وقت میں آپ کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہو، باہر کی زندگی میں کچھ اور ہو، تو جب زندگی کے باہر کے معاملات میں آپ کی کیفیت بدلتی ہے تو اگلی نماز میں جب آپ مسجد میں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لیں کہ اے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی غلطی اور کمی ہو گئی ہم سے تو اللہ ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، معاف فرما دے، آئندہ انشاءاللہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔
آسان سا طریقہ ہے زندگی کے باہر کی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، اس چہار دیواری میں آ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اس کے لیے توبہ کر لیں اور آئندہ زندگی کے لیے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اب دوبارہ یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، تو فرمایا التائب من الذنب، اپنی گناہوں سے بار بار توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اتنی کشادگی ہے کہ ہم 1000 بار بھی اگر گناہ کریں اور اپنے توبہ کو توڑ دیں، پھر بھی واپس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو قرآن کریم کی آیت تسلی دیتی نظر آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے اللہ کے بندے، تو کہاں اللہ سے بھٹک کر دور چلا گیا تھا؟ آ جاؤ اللہ کی آغوش میں، آ جاؤ بندگی کی آغوش میں۔ اللہ کی آغوش آج بھی تمہیں دوبارہ اپنے گود میں لینے کو تیار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ زندگی میں نماز کو اپنا لیں، جو کہ توحید کے بعد سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے۔ جب یہ اپنا لیں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط اور بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، جو اس دنیا میں ہمیں کامیاب کر دے گی، وہ نسخہ ہے اپنے آپ کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کے بعد امت کے تمام لوگوں سے حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے، جب تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو گویا 98% تمہارے اسلام کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور گرائے جائیں گے تو کیا نماز کی بنیاد پر سب سے زیادہ جائیں گے؟ کہا، فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ سے آپ توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر؟ تو اللہ کے رسول نے زبان پر ہاتھ رکھ کر پکڑ کر سمجھایا تھا کہ اے صحابہ ادھر دیکھو، میں اپنی زبان کو پکڑ کر کہتا ہوں کہ اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پر، اس زبان کا غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے حسن اخلاق ہمارا بہترین نمونہ ہے زندگی میں ہر انسان کو خود سے جوڑے رکھنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی انسان کسی فنکشن میں جاتا ہے، کسی پارٹی میں جاتا ہے تو خود کو سنوارتا ہے، خود کو بہترین بناتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی کو پہن کر آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس گئے، چلو بھائی نماز کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں، اور اگر وہیں کہہ دیا جائے چل بھائی فلاں جگہ پارٹی ہے وہاں چل رہا ہے، تو رک میں ابھی آتا ہوں کپڑے بدل کر۔ تو ایک پارٹی میں جانے کے لیے، ایک دوست کے گھر جانے کے لیے، خود کو خوشی محسوس کرانے کے لیے ہم کپڑے چینج کرنے کا سوچتے ہیں، اور وہیں خالق و مالک کے پاس اور اس کے دربار میں حاضری دینے کے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ابھی پاکی حاصل کرنے میں ہمیں وقت لگ جائے گا، پھر وقت گزر جائے گا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا جب جب موقع ملے اسے غنیمت سمجھ کر اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر اب بھی نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کسی بندے سے رخ موڑ لیتا ہے، اللہ کسی بندے سے دوری اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اللہ کے سجدے سے دور ہیں تو لوٹ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے گویا وہ انسان مردہ ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اور نماز کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کا امتحان اللہ تبارک و تعالی لیں گے، جس کی تیاری کے لیے اللہ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تو ہماری زندگی بیکار جائے گی اور آنے والی آخرت والی زندگی بھی بیکار چلی جائے گی۔ تو حسن اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کا جب انتقال ہوتا ہے
تو اس کے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ شخص، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے حاضری میں سلام عرض کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا کرتا ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اپنے تن سے اتارا اور اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں بیٹھے تھے، انہوں نے آ کر سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس نے ایک نان مسلم سے بھی زیادہ امت کو اور اسلام کو تکلیف پہنچایا ہے، صحابہ کرام کو پریشان کیا ہے، آج اس کی میت پر اس کے دفنانے کے لیے آپ اپنا کرتا اسے ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فرمایا کہ عمر تم نے میری بات نہیں سمجھی، اور فرمایا کہ میرا یہ کرتا اگر یہ سمجھتے ہو تم کہ حضور کا کرتا کسی کے بدن پر چڑھا دینے کی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جب تک اس کے اپنے اعمال درست نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی کی مغفرت پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ میرا اخلاق تھا کہ میرا صحابی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے فوراً عطا کر دوں۔ اللہ کے رسول نے اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنا کرتا جانتے ہوئے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کی میت میں پہنایا جائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی اپنے صحابی کو وہ کرتا عطا فرما دیتے ہیں تاکہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ لیکن عمر کو یہ کہتے ہیں کہ عمر یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ تھا، ایمان سمجھو کہ جب تک تمہارے دل کا عمل، تمہارے زندگی کا عمل اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط نہیں ہوگا، حقوق اللہ میں مضبوطی نہیں آئے گی، نمازیں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی، حسن اخلاق تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی، اس وقت تک تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت تمہیں بچا نہیں سکے گی اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنانے کا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کا، اسلام کو لوگوں کو فالو کرانے پر مجبور کرانے کا جو بہترین کیمیا اپنایا تھا وہ حسن اخلاق تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو نعتیں چلتی ہیں، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکے میں رہتی تھی۔ یہ نعت مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ اپنی گٹھری لے کر گلی میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا یہ گٹھری کوئی اٹھا لے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں جان کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک ساحر، ایک جادوگر، ایک مجنون آیا ہے جو اپنی باتوں سے لوگوں کے دین کو خود کی طرف مائل کر کے اس کا دین چھین لیا کرتا ہے، اس کا جادو لوگوں کے دلوں پر بہت تیزی سے اثر کرتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس دین کو مانتے ہوئے ضعیفہ ہوئی ہوں، جس دین کو مان کر بڑی ہوئی، بوڑھی ہوئی ہوں، وہ دین ہمارے دل سے کہیں چھن نہ جائے، کہیں اس جادوگر سے ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر میں یہ مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں اور تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی اپنا دین محفوظ رکھنا، اس سے بچ کر رہنا، اس کا آمنا سامنا خود کو نہ ہونے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں اس بوڑھی عورت کی سن رہے ہیں، سنتے چلے گئے۔ اس کے بعد کہا اماں جان آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں وہ بتلائیے۔ تو کہنے لگی کہ میری یہ گٹھری بہت بھاری ہے، وزن ہے، اسے میرے منزل تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھری کو اپنے کندھے پر پہنچایا، اپنے کندھے پر رکھا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں اس عورت نے کہا کہ بیٹا اب میری گٹھری یہیں چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھری کو وہاں پر رکھا تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ جب مکے سے باہر جا کر کہیں زندگی بسر کروں گی اور کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ مکہ چھوڑ کر کیوں آئی تھی تو میں کہوں گا کہ اس ساحر اور اس جادوگر کے خوف سے
مکہ چھوڑ کر آئی تھی، جو لوگوں کا دین چھین لیا کرتا تھا، جو اپنے خدا کی طرف لوگوں کو مائل کر لیا کرتا تھا، وہیں پر دوبارہ میں بول کر بیان کروں گی کہ اسی مکہ کے شہر میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو ایک بوڑھی عورت کو اس کی گٹھری کے ساتھ اس کے منزل تک پہنچایا تھا، جو لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، جو یتیموں کے احوال اور کیفیت کو معلوم کیا کرتا تھا۔ میں یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا کر کہا تھا کہ جس محمد سے بچ کر، جس عبداللہ کے بیٹے سے بچ کر، جس آمنہ کے لال سے بچ کر اے اماں جان آپ دور جا رہی ہیں، وہی محمد آپ کے سامنے سراپا کھڑا ہے۔ تو اس امی جان نے کہا تھا کہ اگر وہ جادوگر جس کے بارے میں سنا کرتی تھی کہ دین چھین لیا کرتا ہے، وہ محمد، وہ آمنہ کا لال، وہ عبداللہ کا دلارا اگر تم ہو تو پھر تمہارا جادو ہمارے دل پہ چل گیا ہے، پڑھا دو مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میری دنیا بھی بنا دو، میری آخرت بھی بنا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط تعلق بنانے کا بہترین کیمیا اور نسخہ دیا، نماز، کہ ہم اللہ سے باتیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جب نماز کی خوشخبری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ صحابہ میں وہ خوشی اور ہلچل مچ گئی کہ اے اللہ کے رسول اب ہمیں اتنی خوشی ہے کہ جس اللہ سے باتیں کرنے کے لیے رسول کا سہارا لینا پڑتا تھا، اب ڈائریکٹلی مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور اللہ سے ڈائریکٹلی باتیں کریں گے۔ پہلے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، ایک عورت اور ایک اس کے شوہر میں ایک جھگڑا ہو گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28ویں پارے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ ایسا ایسا کرتی ہے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے تھے کہ امت کے ایک فرد نے سوال کیا، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیجتے تھے اور اس کے بعد اس سوال کا جواب رسول اللہ اپنی امت کے فرد کو مہیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اب ہمیں اس واسطے کی نوبت ہی نہیں، ساری باتیں جو سمجھ میں نہ آئیں گی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مصلی بچھائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ کا حکم ہم ڈائریکٹلی سمجھ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نماز سن کر خوش ہوئے تھے، آج کی امت کا حال یہ ہے کہ نماز سن کر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو نماز کو مضبوط کر لیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور نماز کے درمیان اور ایمان کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صرف اور صرف نماز کا واسطہ ہے۔ اگر ایک سجدہ کے انکار کرنے پر شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہہ کر دھتکارا تھا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، میرے حکم سے تم نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے آخری دن تک اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ سوچیں کہ دن بھر میں ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے۔ ہم نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، ہم نے ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، ہم نے عصر کے سجدوں کا انکار کیا، مغرب عشاء جمعہ تمام سجدوں کا ہم نے انکار کر دیا۔ ایک سجدہ کے نہ کرنے پر شیطان دھتکارا گیا، قیامت تک عرش کے قریب کبھی نہیں جا سکتا۔ سوچو امت کے لوگوں، جس کو اس کے نبی نے آخری وقت پر کہا تھا کہ ایمان اور نماز کو مت چھوڑنا، وہ امت جب نماز اور سجدوں کا انکار کرتی ہے، اگرچہ زبان سے نہیں عمل سے کرتی ہے، تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین عمل نماز ہے، اور لوگوں کو اور مخلوق کو اپنے دل کی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ اور نمونہ، لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کا ذریعہ اور نمونہ حسن اخلاق ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنائیں گے، مخلوق آپ کی ہوگی، دنیا آپ کی ہوگی۔ اللہ کی نماز کو اپنائیں گے، اللہ آپ کا ہوگا، جنت آپ کی ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کی یہ دونوں باتیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔